محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے نکلے اور جا کر اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، اس شہر کا قلعہ ہوتا تھا، جیسے آپ کا بھی پرانا یہاں قلعہ ہے، بڑی اونچی اونچی دیواریں تاکہ باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکے، تو محاصرہ کیا جاتا تھا کہ باہر سے کوئی کسی قسم کی رسد اندر تک نہ پہنچے۔ جب باہر سے چیزیں اندر جانا بند ہو جاتی تھی تو چند دن بعد وہ خود لوگ مجبور ہو جاتے تھے کہ ہم اپنے شہر کو آپ کے حوالے کر دیتے، جو اندر جتنا سامان جمع کرنا ہوتا تھا کرتے تھے، لیکن کب تک چلے گا؟ ظاہر ہے باہر سے اگر سامان نہیں پہنچے گا اندر سے کہاں سے لیتے رہیں گے؟ یہ تو دنیا کے اندر دستور ہے، ایک شہر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک دوسرے کو چیزیں پہنچتی ہیں۔ تو بہرحال محاصرہ کر لیا، کئی دن تک لڑائی رہی، یہ عیسائیوں کا قلعہ تھا لیکن فتح یاب نہیں ہو رہا تھا۔ جو عیسائی تھے انہوں نے اندر ایک منصوبہ بنایا اور کانوں کان کسی کو خبر نہیں، منصوبہ یہ بنایا اندر بیٹھ کر کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، اپنی بیویوں سے دور ہیں، یہ لوگ بہت عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، اس لیے ایسا کرو اپنا حسن ان کے اوپر نچھاور کرو، جتنی حسین لڑکیاں ہمارے قلعے کی ہیں ہم اپنے قلعے کا دروازہ کھولیں گے اور ان کو کہیں گے ہم نے اپنا قلعہ آپ کے حوالے کیا۔ یہ اندر آئیں گے، دائیں بائیں دونوں طرف لڑکیاں خوبصورت سجا کر کھڑی کر دو، اور یہ سب لوگ آئیں گے، ان کو دیکھ کر ان کی نظر بہکے گی، دل بہکے گا، اور یہ نعوذ باللہ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، یک بار کی حملہ کر کے سب کو ختم کر دو۔ یہ منصوبہ بہت اندر بنا، ترتیب بنا لی گئی، اور ایک دن ان کی طرف سے 3 آدمی ہاتھ میں سفید جھنڈا لے کر آئے، یہ علامت ہوتا تھا کہ ہم آپ سے صلح کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھٹک گئے کہ کوئی بات ہے، آئے اور آ کر کہا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو فوراً پہچان لیا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک تو قلعہ فتح ہو نہیں رہا تھا، ہم سے لڑ رہے تھے، اچانک صلح پر کیوں آئے؟ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے، اس کی دانش مندی اور عقل مندی سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہ ٹھیک ہے ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، کہ ہم دروازے کھولتے ہیں، آپ اپنی فوجیں لے کر آئیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا جو آپ کے ساتھ تھے، تابعین جو ساتھ تھے، اور یہ آیت جو میں نے آپ کو خطبے میں پڑھ کر سنائی، یہی آیت ان کے سامنے پڑھی کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی باز نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور پاک دامنی کے ساتھ رہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے خوب ستھرائی اور پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، جو کچھ وہ کرتے۔ یہ آیت پڑھی، اور حضرات صحابہ کرام ہماری طرح تو تھے نہیں کہ ہم تو قرآن سن کر بھی اس طرح ہو گئے کہ آیات سن کر بھی ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا، وہ تو آیت سنتے تھے عمل کے لیے اور فوراً تیار ہو جاتے تھے، اور پوری فوج قلعے میں داخل ہوئی اس انداز میں کہ کسی کی نظر تک نہیں اٹھی۔ حسن کھڑا ہے دائیں اور بائیں لیکن نظر نہیں اٹھی، نظریں جھکا کر آئے، وہ لوگ حیران رہ گئے سارے، یہ کیسے فاتح بن کر آ رہے ہیں؟ جو فاتح بن کر آتا ہے وہ آ کر عزتیں لوٹ لیتا ہے، وہ آ کر لوگوں کے گھروں کو برباد کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے فاتح بن کر اندر داخل ہو رہے ہیں کہ کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھے، یہاں تک کہ پورا لشکر اندر چلا گیا لیکن مجال ہے کہ کسی ایک کی نظر بھی اٹھی ہو۔ یہ پورا قبیلہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، پورے قلعے والے لوگ کہ آج ان کو ختم کرنا ہے، وہ تو ختم کرنے کے در پہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر مجبور ہو گئے، کہا جس دین پر یہ ہے آج ہم بھی اسی دین پر آتے اور کلمہ پڑھ کر پورا قلعہ اسلام قبول کر لی، پورا قلعہ اسلام قبول کر چکا۔ کس کی؟ اس نظر کی حفاظت کی وجہ سے۔